السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، تو آپ سب کو جیسا کہ پتہ ہے کہ سردیوں کے دن ہیں اور صبح صبح جلدی جاگ آنا ایک بہت ہی مہان کام ہوتا ہے۔ تو اسی کا شکار کچھ ہم جیسے معصوم بچے بھی ہوتے ہیں۔ بہت مشکل سے تگ و دو کر کے یونیورسٹی جاتے ہیں، اور اگر وہاں جا کے پتہ چلے کہ کلاس کینسل ہو گئی ہے تو تب کیا عالم ہوتا ہوگا۔ پھر اس ٹائم کو گزارنے کے لیے، یوٹیلائز کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ چلو سب سے پہلے اپنا ویٹ کر لیں، کیونکہ ہم لوگ 2 لوگ تھے، میری دوست تھی ساتھ۔ پھر ہم نے کچھ انرجی ڈرنکس لیے ہیں اور ایسے گھومتے پھرتے رہے ہیں۔ پھر دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا، وہ کلاس اٹینڈ کی۔ بیسیکلی ہم لوگ نا بس اٹینڈنس کے لیے یونیورسٹی جاتے ہیں، تو اتنی دیر بندہ 1 گھنٹہ سن کے بھی تو تھک جاتا ہے۔ پھر ATPs اتنے سارے ویسٹ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو بھی تو بحال کرنا ہی ہوتا ہے نا، ڈیفینیٹلی۔ تو پھر اس کے بعد ٹک شاپ پہ چلے گئی، کیونکہ اتنا سارا میٹھا کھانے کے بعد میرے دانتوں میں تو پتہ نہیں کیا عجیب سنسنی ہونے لگی۔ حالانکہ مجھے پانی وغیرہ پینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں نے کولڈ ڈرنک ہی لی۔ اس کے بعد ہماری یونیورسٹی میں کانووکیشن آ رہی ہے، تو اس کی تیاریاں بھرپور تھیں۔ کہیں پہ کچھ چل رہا تھا، کہیں پہ کچھ، مطلب کہیں پہ کوئی کام ہو رہا تھا، کہیں پہ چیئرز لگ رہی تھیں، کہیں پہ بینرز لگائے جا رہے تھے، کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ۔ تو اس سب کے پیش نظر ہم نے سوچا کہ یہ کام چلتا ہی رہے گا، ہم بھی اپنا کام نپٹائیں اور گھر کو نکلیں۔ میں واپس آئی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا ایک پارسل آ چکا ہے، جس میں ایک نائٹ ڈریس تھا۔ اس کی میں نے انباکسنگ کی ہے، اس کو چیک کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا چلو کافی زیادہ دن گزار لیے، تو اب میں تھوڑی PUBG کھیل لوں۔ تو یہ گیم میں نے سٹارٹ کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان فریش مائنڈ ہونا پھر کام بھی اچھا ہی کرتا ہے۔ تو بس سارا دن ایسے گزر جاتا ہے۔ حالانکہ بندہ کرتا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن عجیب سی تھکاوٹ ہو جاتی ہے جس کی مجھے خود سمجھ نہیں آتی۔ اور الحمدللہ پورے جوش و خروش کے ساتھ میں ہار گئی تھی گیم، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا چلو یہ سب کام تو چلتے ہی رہیں گے، میں ایسے کرتی ہوں، میں نا کچھ تھوڑا بہت کھا لیتی ہوں، اور اس کے بعد میں سو گئی۔ پھر شام کو مجھے کہیں پہ جانا تھا، تو اس کے لیے میں باہر نکلی ہوں، تو پھر مجھے اپنے یونیورسٹی کے درشن نصیب ہو گئے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیوں میں جہاں بھی چلی جاؤں نا، یہ میرا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ میں جدھر بھی چلی جاؤں، اس کا کوئی نہ کوئی آثار میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہر صورت۔ جیسے مطلب کہ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہو اپنی یونیورسٹی کے ساتھ، کچھ اس طرح کر کے نا۔ آپ دن کو چلے جائیں، شام کو چلے جائیں، جس ٹائم بھی چلے جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں اس سے واسطہ پڑ ہی جاتا ہے، اس کی پھر دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ میں وہاں سے واپس آئی ہوں، اور آ کے میں نے کچھ برڈز رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ ذرا ہیلو ہے کی ہے۔ کافی اچھے لگ رہے تھے مجھے، آج سے بڑے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا خاص وجہ تھی۔ پھر میں نے چائے پی ہے۔ تو شام کی چائے کس کس کو اچھی لگتی ہے آپ نے کمنٹس میں لازمی مینشن کرنا ہے۔ پھر میں چھت پہ چلی گئی ہوں، اور یہ یہاں پہ بھائی صاحب پتہ نہیں اوپر بیٹھے اپنی کس محبوبہ کو تلاش کر رہے تھے، انتہائی غمگین صورتحال میں، کہ مطلب اتنا اوپر جا کے ان کو بیٹھنا پڑا ہے تنہائی میں، اللہ ہی جانے۔ ایسے ناکام عاشق بھی بہت زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس یونیورس میں۔ پھر اس کے بعد یہ سین بہت ہی زیادہ بیوٹیفل اور اٹریکٹیو تھا میرے لیے، کیونکہ میں ایک نیچر لور ہوں۔ پھر شام ہوتی ہے اور میرا ایک اور پارسل مجھے مل جاتا ہے، جو کہ میں نے ایئرپورٹ آرڈر کیے ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ ویسے ان کے ساتھ فرسٹ ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہوں گے کیسے نہیں۔ یہ کال والے نہیں تھے، یہ ویسے مطلب ایسے میڈیا وغیرہ میں کچھ بھی اگر ہم سننا چاہیں تو یہ اسی کے ریلیٹڈ ہی تھے۔ تو میری دوست اس کو ان باکس کر رہی تھی، حالانکہ پتہ اس کو بھی نہیں تھا اور پتہ مجھے بھی نہیں تھا۔ دیسی بندوں کا ایک اپنا ہی لیول ہوتا ہے۔ پھر خیر یہ سب کچھ چلتا رہا، کچھ وہ مجھے بتائے، کچھ میں اپنی سائنس جھاڑوں اس پہ، بس اپنی ننجا ٹیکنیک اپلائی کر کے آخر کار ہم نے اس باکس کو کھولا ہے۔ اور جیسے ہی اس میں سے ہمیں ایئرپورٹس نظر آئے ہیں، تو ایک تسکین سی ہوئی ہے کہ چلو شکر ہے، حالانکہ یہ آرڈر کیا تھا، پھر بھی آن لائن بھی ہمیں بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اس کا۔ تو اگر نیکسٹ کبھی بھی کسی نے بھی کرنے ہو نا، تو ریویوز دیکھ کے چیز لیا کریں۔ میں تو خود کوئی بھی چیز آن لائن اسپیشلی لینی ہو تو میں سب سے پہلے اس کے ریویوز دیکھتی ہوں، جو پبلک کمنٹس ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ لیتی ہوں۔ تو بعض دفعہ فیک بھی ہو سکتے ہیں، اور چیز یہ آپ کی قسمت ہی ہوتی ہے آن لائن شاپنگ میں کہ آپ کو کیسا ایکسپیرینس ملتا ہے۔ خیر اس نے جیسے ہی ان کو نکالا ہے، مجھے بتا رہی تھی کیونکہ وہ پہلے بھی انہیں یوز کرتی رہی ہے، تو پھر مجھے بتا رہی تھی کہ ان کو چارج کیسے کیا جاتا ہے اور کتنی دیر کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اینڈ آل۔ اور یہ سارے ہر بندے کے کان کا سائز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، تو یہ اس کے حساب سے انہوں نے یہ اس میں ایڈ کیے ہوئے تھے۔ تو میرے تو پتہ نہیں کانوں میں جو مرضی بھی میں لگا لوں نا، یا تو وہ پھنس جاتے ہیں اور یا تو وہ لگتے ہی نہیں ہیں۔
پتہ نہیں کیا سین ہے میرے ساتھ، پتہ نہیں مجھے خود سمجھ نہیں آتی، شاید میں کہیں پیرالل یونیورس میں رہتی ہوں، اللہ ہی جانے۔ خیر پھر میں نے ان کو بڑے احترام کے ساتھ مؤدبانہ انداز سے پھر ان کو ٹکانے پہ واپس چھوڑ دیا تاکہ ہم انہیں اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ بس یہ سارا کام چلتا رہا، پھر میں نے کھانا وغیرہ کھایا ہے، پھر اس کے بعد میں نیچے اسی طرح گارڈن بنا ہوا ہے تو ادھر چلی گئی ہوں تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے۔ میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو شیئر کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔